الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون صدق الله مولانا العظيم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا آلك وأصحابك. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، بے شک وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور نماز قائم کی اور زکوٰۃ دی، لہم اجرہم عند ربہم، ان کا انعام ان کے رب کے پاس ہے، ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اور نہ انہیں کچھ اندیشہ ہے اور نہ انہیں کچھ غم ہے۔ اس سے پچھلی آیات میں سود کی حرمت اور اس کی سزا کے حوالے سے بیان کیا گیا، پھر آگے تلقین یہ کی گئی کہ جو ایمان رکھتے ہیں اور اچھے کام کرتے ہیں اور اللہ کی حکم کی پاسداری کرتے ہیں، اس کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے، تو یہ لوگ اپنا اجر اپنے رب کے پاس ضرور حاصل کر لیں گے، ان کے ساتھ زیادتی نہ کی جائے گی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور چھوڑ دو جو باقی رہ گیا ہے سود اگر مسلمان ہو۔ یہ آیت ان صحابہ کے بارے میں نازل کی گئی کہ جن کی بہت ساری سودی رقمیں دوسرے لوگوں کے پاس رکھی ہوئی تھیں۔ یعنی یہ واضح رہنا چاہیے کہ حکم نازل ہونے سے پہلے سود جائز ہی تھا، جب تک قرآن نے اس کو حرام نہیں کیا تھا، تو اس لیے کئی صحابہ بھی سودی کاروبار کیا کرتے تھے کیونکہ اس کی حرمت ہی نہیں آئی تھی، تو جب حرمت نہیں آئی تو کام کرنا جائز ہے۔ لیکن جب حرمت آ گئی، حرام کر دیا گیا سود کو، تو وہ صحابہ کہ جن کی بہت ساری رقمیں دوسروں کے پاس رکھی ہوئی تھیں، تو انہیں اب یہ حکم دیا گیا کہ تم ایسا کرو کہ جو لے لیا ہے وہ تو ٹھیک ہے، جو پہلے اس آیت کے اترنے سے پہلے لے رہے تھے وہ ٹھیک، معاف کر دیا گیا ہو، لیکن اب جو باقی ہے وہ چھوڑ دینا تم پر لازم ہے۔ تم اب اس سود کا مطالبہ نہیں کر سکتے، بلکہ جتنی بھی رقم ہے وہ ساری کی ساری اب تم چھوڑ دو، کیونکہ یہ ایمان کا حصہ ہے، کیونکہ آخر میں فرمایا ان کنتم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو تو پھر تمہیں یہ لازم ہے کہ جو باقی سود رہ گیا ہے اس کو چھوڑ دو اور اس کا مطالبہ نہ کرو۔ لیکن اگر تم ایسا نہ کرو گے تو اس کا آگے اگلی آیت میں فرمایا فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر ایسا نہ کرو تو یقین کر لو اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کا، وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، اور اگر تم توبہ کرو تو اپنا اصل مال لے لو، لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ، نہ تم کسی کو نقصان پہنچاؤ اور نہ تمہیں کوئی نقصان پہنچایا جائے۔ اس آیت میں انہی صحابہ کو مخاطب کر کے کہا گیا کہ اگر تم واقعی ہی ایمان والے ہو تو سود چھوڑ دو، لیکن اگر نہیں چھوڑو گے تو پھر تم اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ یہ جنگ کا اعلان ہے اللہ اور اس کے رسول سے۔ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن پر جنگ کا اعلان فرمایا ہے اللہ عز و جل نے، ایک یہی سود فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ اسی آیت میں، اور دوسرا صحیح بخاری شریف کی اندر روایت ہے جس میں حدیث قدسی میں اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے کہ جس نے کسی میرے ولی سے عداوت رکھی تو میرا اس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔ یہ دو گناہ ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے اللہ نے جنگ کا اعلان فرمایا، لیکن کس میں طاقت ہے کہ اللہ سے جنگ کرے معاذ اللہ؟ کون تاب لا سکتا ہے اس کی جنگ کا؟ تو اس لیے جب یہ آیت نازل ہوئی تو وہ سارے صحابہ کہ جن کی بہت ساری سودی رقمیں لوگوں کے پاس رکھی ہوئی تھیں، انہوں نے سرکار کے پاس حاضر ہو کر عرض کی کہ ہم نے وہ ساری معاف کر دی،
ہمیں کہاں طاقت کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کریں۔ یہ اصل مسلمانی کا ہونے کا مطلب ہے، اصل ایمان والے ہونے کا یہی مطلب ہے کہ جب شریعت کا حکم نازل ہو جائے تو اس وقت اگرچہ چاہے کروڑوں ہیں آپ کے، کروڑوں مٹی میں مل رہے ہیں، لیکن آپ اس حکم کی خلاف ورزی نہ کریں، اور یہی صحابہ کرام کیا کرتے تھے۔ اب جب یہ سود کے حرمت کی آیت نازل ہوئی تو کسی نے اعتراض نہیں کیا سرکار کی بارگاہ میں کہ ہمارے تو بہت سارے پیسے ڈوب جائیں گے، اس طرح ہم تو جو ہے وہ غریب ہو جائیں گے اس طرح اگر سارا سود چھوڑ دیں گے تو۔ سب نے اس آیت کے بعد اپنے وہ جو سارے سود تھے ان کو معاف کر دیا۔ اسی طرح شراب کی حرمت تھی کہ شراب پینے کے کئی سارے صحابہ شراب پیا کرتے تھے جب تک حرمت کا حکم نازل نہیں ہوا تھا، لیکن جب شراب کی حرمت کا حکم آ گیا تو سب نے اس گناہ سے اپنے ہاتھوں کو روک لیا۔ مٹکے جو تھے ان کے پاس شراب کے رکھے ہوئے وہ باہر گلیوں میں آ کر توڑ دیے، ساری کی ساری شراب بہا دی۔ تو یہ اصل ہوتا ہے ایمان والے ہونا۔ خالی منہ سے دعویٰ کرنا کہ ہم مسلمان ہیں اور سارے احکامات کی خلاف ورزی کرتے رہنا، وہ بندہ ظاہراً تو مسلمان ہے لیکن اس کے اصلاً جو اندر اس کا ہے وہ ایمان ابھی نہیں سمایا ہے۔ اصل اندر ایمان سمانا تب ہوتا ہے کہ جب بندہ احکامات کی پیروی کرے، اور پیروی ایسے کہ اگرچہ اپنا نقصان ہی ہو رہا ہے بظاہر، اگرچہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اس حکم کی طرف جاؤں گا تو میرا تو نقصان ہو جائے گا، پھر بھی وہ اس حکم کو نہ چھوڑے کیونکہ اللہ عز و جل نے وہ حکم دیا ہے۔ اصلاً یہ ہے ایمان، اور یہی اس آیت کے اندر بیان فرمایا گیا۔ پھر آگے فرمایا وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ، ہاں اگر تم توبہ کر لو تو جو تمہارا اصل مال ہے وہ تمہیں لینے کی اجازت ہے، یعنی سود تمہیں نہیں لینا پڑے گا، تم سود نہیں لے سکتے، لیکن جو قرض دیا تھا وہ اصل جو مال تھا وہ تم واپس لے لو، وہ تمہیں لینے کی اجازت ہے، اس میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچایا جائے گا اور تم بھی کوئی نقصان نہ کرو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ، اور اگر قرض دار تنگی والا ہے تو اسے مہلت دو آسانی تک۔ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، اور قرض اس پر بالکل چھوڑ دینا یہ تمہارے لیے اور بھلا ہے اگر تم علم حاصل کر لو، جان لو۔ یہاں پر مسلمانوں کو ایک تلقین کی گئی ہے کہ اگر کسی کو قرض دیا ہے تو دیکھ رہے ہیں کہ اس بیچارے کی حالت ٹھیک نہیں ہے، ابھی وہ قرض واپس نہیں کر سکتا، آپ نے جو اس کے ساتھ مدت مقرر کی تھی اس مدت پر ابھی وہ آپ کو پیسے نہیں لوٹا سکتا، تو اس کے ساتھ بد تہذیبی کرنا، اس کو دھمکانا، اس کے گھر جو ہے وہ مختلف قسم کے لوگ بھیجنا، یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے، بلکہ اللہ نے فرمایا کہ اس کو آسانی تک مہلت دو، جب تک اس کے حالات ٹھیک نہیں ہوتے تو اس کو مہلت دو، اور اگر تم معاف ہی کر دو اس کا قرضہ تو یہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے۔ صحیح مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ سرکار اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے تنگ دست کو مہلت دی یا اس کا قرض معاف کیا تو اللہ تعالیٰ اس کو اپنا سایہ رحمت عطا فرمائے گا جس روز اس کے سائے کے سوا کوئی اور سایہ نہیں ہوگا، یعنی قیامت کے دن کہ جب سارے لوگ سائے کے لیے ترسیں گے، سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر گرمی برسائے گا اور زمین تانبے کی ہو جائے گی، اس وقت ہر بندہ جو ہے وہ سائے کے لیے ترسے گا، اس روز اللہ ایسے بندے کو اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائے گا کہ جو اس کے بندوں کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے، اس کے بندوں کو مہلت دیتا ہے، اور اگر اس کا معاف بھی کر دیتا ہے تو اللہ فرماتا ہے ہوا خیر لکم ان کنتم تعلمون، وہ تمہارے لیے اور زیادہ بہتر ہے اگر تم اس کا علم رکھو۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں شریعت کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انا نسألک علما نافعا وعملا صالحا ولسانا ذاکرا۔ اللہم اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اللہم اکفنا بحلالک عن حرامک واغننا بفضلک عمن سواک۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ تعالی علی رسولہ خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین،
برحمتک یا ارحم الراحمین.